سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بے شمار جگہوں پر فرمایا۔ بہت سے مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ فرمایا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ نے کلام کا نزول فرمایا تو فرمایا، اے حبیب، اے محمد، کیا آپ نے نہ دیکھا، الم ترى، کیا آپ نے نہ دیکھا، الی الذی حاج ابراہیم، اس شخص کی طرف کہ جو ابراہیم سے جھگڑ رہا تھا۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں، الم ترى الی الذی، اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی کا کلام اور قرآن کریم کے اندر جو موجود ہے کہ اے محمد، اے حبیب، کیا آپ نے نہ دیکھا۔ جب کسی کو بات یاد دلانا مقصود ہو، جب کسی کو ذہن نشین کرانا مقصود ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں دنیاوی طور پر، آپ وہاں پر تھے، آپ نے دیکھا تو تھا۔ یعنی ہمارا ایک انداز تکلم یہ ہے، جب کسی واقعے کو یاد کرانا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا تو تھا، کیا آپ موجود نہیں تھے؟ مطلب یہ کہ آپ بھی تو موجود تھے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان ہے، آپ کی فضیلت ہے کہ اللہ آپ کو یوں فرما رہا ہے، اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا۔ یعنی اس وقت محبوب علیہ السلام کی ذات مقدسہ بھی تشریف فرما تھی، اس لیے فرمایا، اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کی طرف الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، کہ جو جھگڑ رہا تھا اس کے رب ہونے کے بارے میں۔ اب نمرود کیا ہے؟ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، 1000 سال وہ رہتا ہے اور اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے، اور اس کی دلیل خدا ہونے کی ذرا سنیے۔ یہی تو جو مکالمہ تھا، یہی تو ایک بات تھی جو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود سے ہوئی کہ الم ترى الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، کہ اس شخص کے بارے میں جو ابراہیم سے جھگڑتا تھا، اس کے رب ہونے کے بارے میں، وہ یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اور میں اس پوری سرزمین کا مالک ہوں۔ اگر فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، خدا ہونا اپنے آپ کو کہلا رہا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آپ نے اس کے سامنے کچھ دلائل رکھی اور کیا کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، یعنی زندگیاں بخشنا میرے رب کا کام ہے اور موت دینا بھی میرے رب کا کام ہے۔ اے نمرود، اگر تو واقعی خدا ہے تو پھر جو مر گیا ہے اس کو زندہ کر، اور جو زندہ ہے اسے مار، اسے موت دے، پھر مانوں گا۔ جب اس نے یہ بات سنی، کہنے لگا یہ تو بڑا آسان کام ہے، میں بھی خدا ہوں، میں ہی مردہ کو زندہ کرتا ہوں اور زندہ کو مردہ کر دیتا ہوں۔ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے کیا فرمایا پھر کر کے دکھاؤ، اگر ایسی بات ہے تو کر کے دکھاؤ۔ اب نمرود نے کیا کیا، اپنے نوکروں کو، اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ جس کے اوپر موت واجب ہے، جس کو موت کی سزا سنائی جا چکی ہے، اس کو لایا جائے۔ اب جب اس کے دربار میں لایا گیا تو نمرود نے کیا کیا کہ جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی اس کو زندگی دے دی، اس کو موت سے رہائی دے دی، اس کی زندگی بخش دی، اور ایک راہگیر جا رہا تھا اور اس کو پکڑ کے مروا دیا۔ تو کہنے لگا دیکھو میں بھی زندہ کو مردہ کر دیتا ہوں، اور جس کو موت ہو چکی تھی
اب اس کو زندگی دے دی، میں بھی ایسا کر سکتا ہوں۔ اگر تمہارا رب زندہ کو موت دے دیتا ہے اور موت والے کو زندگی عطا کر دیتا ہے تو میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے نمرود کی اس حرکت کو دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ نمرود صرف بے وقوف ہی نہیں بلکہ نرے کا نرا یہ احمق ہے کہ اس کو زندگی اور موت کے معنی کا نہیں پتا ہے۔ حالانکہ زندگی اور موت کا مطلب تو یہ ہے کہ پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے، اور زندگی دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، اور پھر موت دینے والی ذات بھی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور جس شخص کو موت آ جائے پھر اس کو زندگی عطا کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، کہ جو بندہ سرے سے مر جاتا ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنا یہ بھی میرے رب تعالیٰ کا کام ہے۔ تو زندگی اور موت کا معنی یہ تھا، لیکن نمرود اس کو سمجھنے سے قاصر رہا۔ جب اس نے یہ حرکت کی تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ نمرود اگر تو واقعی خدا ہے تو اس سورج کو مغرب سے نکال۔ جب آپ نے یہ دلیل دی خدا کے واحد ہونے پر، خدا وحدہ لا شریک ہونے پر، اچانک حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ اگر یہی بات نمرود نے مجھے کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ جب خیال آتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام آپ آ جاتے ہیں۔ اے ابراہیم گھبرائیے مت، اگر یہی سوال نمرود آپ سے کر دیتا ہے تو آج رب ذوالجلال جو ہے وہ سورج کو مغرب سے نکال دے گا۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام حضرت ابراہیم کا ایک نمرود سے جو ایک مکالمہ ہوا ہے۔ تو جب آپ علی نبینا علیہ السلام نے جب نمرود سے مکالمہ کیا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے تو اس کو مغرب سے نکال، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کافر ہکا بکا رہ گیا، وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج تو میرے تابع نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، یہ تو میرے تابع ہو سکتی ہے، لیکن سورج کیسے میرے تابع ہے؟ اور یاد رکھیں دجال کے بارے میں جو نشانیاں بتلائی گئی ہیں، بہت سی نشانیاں کہ وہ پوری زمین کو فتح کر لے گا۔ اس کے پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر، جس کو مسلم ایمان والا کھلے طور پہ پڑھ لے گا، بآسانی پڑھ لے گا، لیکن اس کے ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، جو کہ دراصل دوزخ ہوگی وہ جنت ہوگی، اور جو کہ دراصل دوزخ ہے جنت ہے وہ دوزخ ہوگی، یعنی اس کا الٹ ہوگا۔ اور وہ لوگوں کو، بنجر زمینوں کو جہاں پر وہ حکم دے گا تو وہ سبزہ اگانا شروع کر دے گی، لوگ اس پہ دھڑا دھڑ ایمان لانا شروع کر دیں گے۔ لیکن دجال کے پاس بہت قوت ہوگی، بہت طاقت ہوگی، لیکن یاد رکھیں ایک سب سے بڑی جو نشانی ہے خدا اور دجال کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ کہ دجال جو ہے وہ ایک اس سرزمین کو تو فتح کر لے گا ظاہری طور پر، لیکن اس سرزمین سے ہٹ کے اس کا حکم جو ہے نہ چاند پہ ہوگا، نہ ستاروں پہ ہوگا، نہ دوسری گلیکسیز پہ ہوگا۔ یہ ایک زمین، یہ ایک سیارہ ہے، اس جیسی کئی خرب اللہ تبارک و تعالی نے گلیکسیز پیدا کی ہیں، جس کے اوپر مخلوق بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن دجال اور خدا تعالی میں سب سے بڑا فرق ایک یہ بھی ہے کہ دجال صرف اسی سرزمین کو فتح کرنے کا دعویٰ کرے گا، اس سرزمین کے علاوہ اس کا کوئی حکم نہیں ہوگا۔ لیکن خدا تعالیٰ پہ قربان جائیں، رب تعالیٰ پہ قربان جائیں کہ اس کی 18,000 مخلوق کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ ان کو رزق دیتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، ان کو پلاتا ہے، بلکہ ان کی پرورش وہ خدا تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو یہ دجال
اور جھوٹے خداؤں کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے۔ تو نمرود جو ہے وہ ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج کو میں مغرب سے نکال دوں۔ میرا رب فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ انسان یہ تصور کرے کہ ظلم بھی کرے، فساد بھی کرے، فسق بھی کرے، فجور بھی کرے، اور پھر اللہ سے ہدایت بھی مانگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے رب نے واضح طور پر اعلان فرما دیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ ظالم لوگوں کو، ظالم قوموں کو، جو قومیں ظلم کرتی ہیں، اللہ ان کو ہدایت کے راستے پہ نہیں لاتا۔ اگر ہدایت کا راستہ چاہیے تو پھر ظلم چھوڑنا پڑے گا۔ جب ظلم چھوڑنا پڑے گا تو اللہ ہدایت کے راستے پہ لگا دے گا۔ جہاں ہدایت کا ذکر کیا ہے وہاں پر نیک لوگوں کا ساتھ ہی ذکر ہے کہ ہدایت یہ نیک لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ انسان دن کو سارا دن یتیموں پہ ظلم کرتا رہے، بیواؤں پہ ظلم کرتا رہے، اور رات کو سجدے میں نفل کے لیے کھڑا ہو جائے اور اللہ سے ہدایت مانگتا رہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے رب کے احکام وہ نہیں بدل سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، فرمایا کہ ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتا۔ جب یہ سارا مکالمہ ہوا تو نمرود ہکا بکا رہ گیا، وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ کہا کہ نمرود نے حکم دیا، اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو گرفتار کر لیا جائے۔ جب گرفتار کر لیا، کیونکہ نمرود کے دربار کا یہ ایک طریقہ تھا کہ اس کے پاس کوئی بھی جاتا اپنی حاجت لے کر تو سب سے پہلے اس کو سجدہ کرتا، اور سجدہ کرتا اور پھر جا کر اپنا سوال جو ہے نمرود کے دربار میں جا کر جو ہے وہ اپنا سوال کرتا۔ اور سب سے بڑی بات، نمرود نے ایک اور کام کیا ہوا تھا کہ جو غلہ تھا، جو کھانے پینے کی اشیاء تھی، اس نے اپنے کنٹرول میں کی ہوئی تھی کہ جس کو بھی کھانے کی چیزیں چاہیے، غلہ چاہیے، دانا چاہیے، گندم چاہیے، جو بھی چاہیے، وہ دربار پہ آئے اور سجدہ کرے، پھر اس کو ملتا۔ اس طریقے سے اس نے اپنی جھوٹی خدائی جو ہے وہ قائم کی ہوئی تھی کہ لوگوں کو محتاجی ہوگی، وہ میرے دربار پہ آئیں گے اور ان کو غلہ ملے گا، گندم ملے گی، اور یوں وہ سجدہ کرتے جائیں گے اور مجھے رب مانتا جائیں گے۔ اور اس لیے بھی وہ کہتا تھا کہ لوگوں کو رزق میں دیتا ہوں، اے لوگوں تمہارا خدا میں اس لیے ہوں کیونکہ تمہیں رزق دیتا ہوں۔ تو یہ اس کی ایک جھوٹی جو ہے وہ خدائی کے ایک دعویٰ اور خدائی قائم کرنے کی ایک ریت اس کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ پر کئی مقام پر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ اللہ نے ابراہیم کو آزمایا۔ جب آزمائش پہ پورا اترے، فَأَتَمَّهُنَّ، جب مکمل ہوئے، پھر جا کے اللہ تبارک و تعالی نے دوست کا لقب دیا کہ ابراہیم خلیل اللہ، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام وہ حبیب اللہ کا لقب اللہ کی طرف سے ملا ہے، ایسے ہی خلیل کا لقب اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو عطا ہوا۔ تو اب جب نمرود نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے، اتنے ہی دیر میں جو پچھلے جمعے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے خدا تھے سب کو توڑ کے اور بڑے خدا کے کندھے پر جو ہے وہ کلہاڑا رکھ دیا۔ اتنے میں وہ لوگ سارے جو ہے نمرود کے دربار میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ابراہیم نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے، ہمارے بتوں کو کلہاڑے سے توڑا ہے۔ اب نمرود نے المختصر حکم دے دیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے، ابراہیم کو آگ میں جلایا جائے گا، پھر جا کے ہمارا جو ہے وہ جو خداؤں کو
توڑا گیا ہے، برا بھلا کہا گیا ہے، پھر جا کے ان کے بارے میں سوچیں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے۔ اب اس وقت کے لوگوں نے منتیں اور نظریں ماننا شروع کر دی کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم ابراہیم کو جلانے کے لیے جو آگ جلائی جا رہی ہے اس میں اتنے من لکڑی جو ہیں وہ رکھیں گے، اتنے من تیل دیں گے۔ تو لوگوں نے نمرود کے دربار میں آ کے نظریں جھوٹی جھوٹی منتیں مارنا شروع کر دی، کہا کہ ہمارے کام ہو جائے، ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی زیادہ لکڑیں دیں گے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ بہت زیادہ لکڑیں اور تیل کو اکٹھا کیا گیا اور اس آگ کو جلایا گیا۔ جب آگ آسمانوں سے باتیں کرنے لگی تو اس وقت ایک منجیق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور آگ کی تپش اتنی تھی کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو جب اس منجیق کے ذریعے سے آگ میں ڈالا گیا تو ادھر سدرۃ المنتہا میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کو حکم ہوتا ہے، آپ فوراً ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اگر میرے لاگ کوئی حاجت ہے، حل لک من حاجت، تو مجھے حکم دیجئے، میں اس آگ کو جو ہے وہ کافروں کے اوپر نمرود کے دربار میں پھینک دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اے جبریل، مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں، مجھے آپ سے کوئی کام نہیں۔ اتنے میں آندھی کا فرشتہ آتا ہے، ہوا کا فرشتہ آتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے پیارے نبی، اگر آپ حکم دیں تو میں آندھی کی صورت میں اس آگ کو دور لے جاتا ہوں۔ لیکن آپ نے فرمایا مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ جس رب تعالیٰ کی خاطر، جس رب تعالیٰ کے ایمان کی وجہ سے، ایمان کی بدولت آج اس آگ میں موجود ہوں، وہ رب تعالیٰ میرے حال کو بخوبی جانتا ہے۔ پھر بارش کا فرشتہ آتا ہے، بارش کا فرشتہ آ کر آپ علی نبینا علیہ السلام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے، اے اللہ کے پیارے نبی، اگر آپ حکم دیں تو میں جو ہے وہ بارش برساتا ہوں، تو یوں جو آگ ہے وہ ساری کی ساری پانی میں بدل جائے گی۔ آپ اس سے بھی فرماتے ہیں کہ مجھے آپ سے بھی کوئی حاجت نہیں ہے، میرا رب جو ہے وہ بہتر جانتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرا رب جو ہے وہ اچھا کارساز ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جو کرے گی وہ اچھا کرے گی۔ تو باری باری سے تمام مقدس فرشتے آپ علی نبینا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر اپنی اپنی حاجت کے بارے میں بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے لائق اگر خدمت ہے تو ہم حاضر ہیں۔ لیکن آپ علی نبینا علیہ السلام کا ایمان کا اندازہ لگائیے، آپ کا توکل علی اللہ دیکھیے۔ فرمایا کہ جس ذات کی خاطر میں یہاں موجود ہوں وہ ذات بہتر جانتی ہے۔ اس میں آج ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے لیے کیا درس ہے کہ اللہ تبارک بطور مسلم، بطور مومن، ہمارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ پختہ عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن آج بندوں کے سامنے طرح طرح کی آزمائشیں ذکر کرتے ہیں، بندوں کے سامنے طرح طرح کی آزمائشیں کا رونا روتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس رب تعالیٰ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جس رب تعالیٰ نے حکم دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر ایک رینگنے والا اگر کیڑا ہے اس کے رزق کا ذمہ میرے رب تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، اس کے رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے۔ اس کا رزق، اس کی موت، اس کی زندگی، اس کی عزت، اس کی ذلت، یہ جب سب کچھ میرے رب تعالیٰ کے پاس ہے، سب کچھ میرے رب تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن بدقسمتی سے آج ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج ہم بھول گئے ہیں کہ رب تعالیٰ کی دربار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت اقدس میں سر بسجود کیسے ہونا ہے۔
آج اس رب سے مانگنا کیسے ہے؟ آج وہ عاجزی بھول گئے ہیں، وہ انکساری بھول گئے ہیں جو ہم ہر وقت تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمیں اس کے معانی بھول گئے ہیں، ہمیں اس کے معانی کا نہیں پتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرا رب تعالیٰ کی ذات مقدسہ جو ہے وہ بہتر جانتی ہے۔ آپ آگ میں موجود ہیں، ادھر رب تعالیٰ کا حکم آتا ہے آگ کو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام آپ آگ میں تشریف فرما ہے، ہر فرشتہ آیا، ہر ڈیوٹی والا فرشتہ جس کو مقدس فرشتے کہتے ہیں، ہر مقدس فرشتہ آپ علی نبینا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور حاجت طلب کرتا ہے، آپ انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، رب تعالیٰ خود آگ کو حکم دیتا ہے اے آگ سلامتی والی ہو جا، یا نار کونی بردن، پہلے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اب آگ ٹھنڈی ہو جا، پھر فرمایا سلامتی والی ہو جا۔ سلامتی کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ کہیں اتنی زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ کہیں میرے پیغمبر کو ٹھنڈک سے نقصان پہنچے، فرمایا کہ اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ سلامتی پہنچا دے، اور پھر ابراہیم کا ذکر کر دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ جب آگ کو حکم دیا تو دنیا کی ساری آگیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی کہ کہیں ہمیں تو نہیں حکم ملا، کہیں ہمیں تو نہیں حکم ہوا یا نار کونی، اے آگ جب آگ کو حکم ہوا بردن ٹھنڈی ہو جا تو ساری کی ساری آگیں ٹھنڈی ہو گئی، اور آگے فرمایا سلامتی والی ہو جا تو ساری آگ سلامتی والی۔ پھر آگے ابراہیم کا ذکر کر دیا کہ جو ابراہیم کے پاس آگ ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے، وہ سلامتی والی ہو جائے، ابراہیم کا ذکر بھی کر دیا۔ تو یہ توکل علی اللہ ہے، یہ خالی بیان کرنے کا مقصد جو ہے یہ خالی ایک واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، یہ خالی اس کو سننا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، حالانکہ پیغمبر سے زیادہ تو کسی بندے کی فضیلت نہیں ہے، اور پیغمبر کیسے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ افضل اللہ کے نبی علیہ السلام، اور پھر ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام وہ فضیلت والے ہیں، ان کو امتحان میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، پھر آزمائش سے نکالا بھی۔ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے آج کی امت کے لیے، آج کے لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ اور آج کی امت کے لیے پیغام کیوں ہے؟ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، کہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کی ملت، اسی کو مسلمان کہا، اور اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی امت کو، اسی شریعت کو پسند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ توکل ہونا چاہیے کہ جس نے زندگی دی ہے موت بھی اسی نے دینا ہے، رزق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، عزتیں بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اسی کی بارگاہ میں سر بسجود رکھنا چاہیے، اور اسی کی بارگاہ میں یہ پیغمبروں کے واقعات یہ صرف اس لیے ہے، یہ صرف اس لیے تاکہ جو آزمائش آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور آزمائش سے نکالتا بھی میرا رب ہے، اور پھر آزمائش کے بعد نعمتیں بھی میرا رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آپ اس پیغمبر کی زندگی کے حالات دیکھ لیں کہ آپ بڑھاپے میں چلے گئے، آپ کو اولاد نرینہ سے اللہ نے نہیں نوازا، اب بچپن میں آپ آگ میں تشریف لے گئے، پھر اولاد نرینہ سے نوازا، تو پھر حکم دیا ساتھ ہی اے پیغمبر کہ جو سب سے قیمتی چیز ہے، جو سب سے زیادہ محبوب ہے، میری راہ میں قربان کرو۔ سوچتے رہے کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے، سب سے محبوب چیز کیا ہے، پھر دل میں خیال آیا کہ سب سے قیمتی تو سرمایہ تو میرا بیٹا ہے، سب سے محبوب تو مجھے اس دنیا میں میرا بیٹا ہے،
لہٰذا اللہ نے مجھے حکم دیا بیٹے کو قربان کرنے کا، تو آپ نے بیٹے کو قربان کرنا بھی دریغ نہ کیا، آپ نے اللہ کی راہ میں اس آزمائش پر بھی آپ پورا اترے، اس امتحان پر بھی آپ پورا اترے، تو پھر جا کے اللہ نے آپ کو طرح طرح کی نعمتیں بخشی۔ اور وہ نعمتیں کیا ہے، طرح طرح کی القابات کیا ہے کہ آج وہ جد امجد ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کے فرزند حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام سے آگے 11 بیٹے ہیں، اور انہی سے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، جتنے مقدس پیغمبر تشریف لائے وہ سارے کے سارے آپ کے لڑی میں سے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسحاق کی، اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام، اور آپ ہی کی لڑی سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام۔ تو ایک پوری کی پوری لڑی وہ پیغمبروں کی ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر۔ تو آج آپ کی خدمت میں جو عرض کرنے کا مقصد تھا، یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ میرے رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا ان کو خندہ پیشانی سے صبر کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار اقدس میں جو ہے وہ دوبارہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک مختصر سا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبروں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔